بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس حسین کا پرچم ہوتا۔ بہت بڑا کرسچن کا فادر تھا، کہا کہ اگر ہمارے پاس حسین ابن علی ہوتے تو ہم پوری دنیا کو مسیح کر چکے ہوتے۔ خود گاندھی جو ہے وہ کہتا ہے میرے پاس 72 ہوتے تو میں سب کچھ فتح کر لیتا۔ لیکن افسوس کہ جن کے پاس ہیں، ہم آپس میں ختم ہو گئے، ہم دوسروں کو کیا بلاتے دعوت کے لیے۔ تو اس لیے یہ وادی بہت بڑی وادی ہے، دل کھول کے آئیں، ذہن کو کھول کر اس میں داخل ہوں۔ کہیں اور امام لے کے جانا چاہتے ہیں، اس جگہ تھوڑی دیری کے لیے آ جائیں، اور وہ تبھی ممکن ہے جب اصلی ٹیکسٹ، اوریجنل ٹیکسٹ اندر آئے۔ اندر میری باتوں میں کوئی اتنا اثر نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں، رکیں، ترجمہ پڑھیں، سمجھیں۔ جو 10 آیتیں کم سے کم پڑھتا ہے وہ غافل۔ ریکمنڈڈ 50 آیتیں ہیں ڈیلی، کم سے کم۔ آیت اللہ نخود کی اسوانی فرماتے تھے فجر بین طلوع ہیں، یعنی جب صبح صادق سے لے کر جب سورج نکلتا ہے، قضا فجر جب ہو جائے، یہ 1-1.25 گھنٹے کا ٹائم۔ کہا یہ بہترین وقت ہے، اس میں تاکیبات، قرآن کی تلاوت۔ ہم تو الارم تب لگاتے ہیں، قضا کتنے بجے ہو رہی ہے، آخری ٹائم بتا دیں، اسی ٹائم اٹھیں گے۔ تبھی تو زندگی میں پریشانی ہے عزیزان محترم۔ مجھے آپ بتائیں، کچھ تو لیں جو اتر رہا ہے، اتر رہا ہے۔ صرف آپ سمجھتے ہیں اولیاء کے اوپر اترتا ہے؟ سب کے اوپر اترتا ہے، لیکن کیونکہ یہاں رن وے ہے ہی نہیں، کراچی کی سڑکوں کی طرح سب ٹوٹا پھوٹا ہے، ہر جگہ گڑھا ہے، تو کہاں اترے کوئی؟ صاف کریں، صاف، اس کو اسٹریٹ کریں، صرف خدا، بس بولیں خدا کے لیے، انفاق کریں خدا کے لیے، ناراض بھی ہوں تو خدا کے لیے۔ اپنی وجہ سے ناراض نہ ہو، بہن بھائیوں سے ناراض، ماں باپ سے ناراض، دوست سے ناراض، ہنسے خدا کے لیے، عزیزان محترم، روئیں خدا کے لیے۔ تب یہ آپ یقین کریں، آپ قرآن کھولیں گے، آپ کو لگے گا خدا آپ سے بات کر رہا ہے، قرآن بات کر رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے۔ پھنس جائیں گے ایک ہی آیت پہ، رک جائیں گے ایک ہی آیت پہ، رک جائیں گے، بات کرے گا، زندگی میں لے کر آئیں قرآن۔ تب آپ کو لگے گا کہ زندگی کیا ہے۔ ہر دفعہ بڑے بڑے مفسرین، ہم تو بہرحال چھوٹے طالب علم ہیں، کہا جب بھی قرآن کی ایک ہی آیت کو بھی کئی دفعہ پڑھا، ہر دفعہ نئے معنی دیتی تھی، ہر دفعہ۔ کب پڑھیں گے ہم تفسیر کب پڑھیں گے زندگی میں، کب پڑھیں؟ اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ ابھی ہم نے بھی، ہمارے دوستوں نے زحمت کی، 7 منٹ کی ڈیلی ویڈیو ہے، 7 منٹس تفسیر کی، 7 منٹ۔ ہفتے میں 6 ویڈیو ہیں، ایک دن کوئز ہوتا ہے، تاکہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ٹیسٹ لے لیں، ہم تھوڑا ٹیسٹ بھی تو لینا ہے۔ 3 سال سے 5 سال میں ایک تفسیر آپ کی ختم ہو جائے گی۔ 7 منٹ نہیں ہے ہمارے پاس، آپ یقین کریں نہیں ہے زندگی میں۔ کیسے امام زمانہ تک پہنچے مجھے آپ بتائیں۔ مولا متقیان کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ عزیزان محترم، یہی تھے جن کے وجود نے امام کی باتوں کا اثر لیا، کیونکہ ہم عادت ہے۔ کئی لوگ امام کے ساتھ شامل ہوئے، کئی لوگ آئے، بہرحال وقت بہت تیزی سے اپنی ساتھ ہے، مجھے تو خیر پتہ بھی نہیں چلتا، آپ اتنے غور سے ماشاءاللہ سن رہے ہوتے ہیں، مجھے خود نہیں پتہ چلتا۔ عزیزان محترم، کیا وجہ تھی؟
کہ کئی لوگ رک نہ پائے. ہمارے استاد دادا جی کہ خدا انہیں صحت اور سلامتی عطا فرمائے کہتے ہیں کہ حر جہاں کچھ وجوہات ہیں وہاں حر کے وجود نے کیسے یہ سب قبول کیا, کیسے روکا امام کو, امام کے رخ کو روک دیا, امام کی سواری کو لگام کو پکڑا. میرے امام نے کہا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, مگر حر نے جواب نہیں دیا. حضرت حر نے کیا کہا, کیا کہا, کہا کہ آپ کی والدہ کا جو مقام ہے میں یہ بات آپ کو نہیں کہہ سکتا. کیا وجہ تھی کہ اندر سے یہ بات نکلی؟ اس کا مطلب ہے کہ اندر پاکیزگی تھی. کیسے تھی؟ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ جب کوفہ میں, ظاہر ہے کوفہ کا شجاع ترین شخصوں میں سے ہے, تبھی تو لشکر کا سردار ہے. کہا جب یہ کوفہ میں تھا تو اس کا جو استاد تھا جو اس کو قرآن کی تفسیر کا درس دیتا تھا وہ اہل بیت کا ماننے والا تھا. قرآن اندر پیوست ہوتا ہے. جو جوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے, روایات ہیں, قرآن اس کے گوشت میں پیوست ہو جاتا ہے. کٹتی رہیں گردنیں, لا الہ الا اللہ, کچھ نہیں ہوا. کیوں آج تک آپ سلام کرتے ہیں؟ ان سب کرتے ہیں مگر زندہ ہیں, لیکن قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے. گمان نہ کرو, وجود صامت قرآن اور ناطق قرآن سے پیوست ہوا تھا. شب عاشور خیموں میں قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں تھیں. ولی الزمان تک آسان نہیں تھا پہنچنا, حر جیسے پہنچا. شب عاشور حر ٹہل رہا ہے, بے چین ہے, پریشانی. کیا پریشانی ہے؟ شخص نے کہا حر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ میں کوئی سب سے شجاع ہے تو میں تمہارا نام لیتا, مگر تم تو پریشان نظر آ رہے ہو. کہا قرار یہ نہیں تھا کہ جنگ ہو, قرار نہیں تھا. یہ تو جنگ کی باتیں کر رہے ہیں, بس اضطراب ہے. اللہ اکبر. آیت اللہ نخودکی سے پوچھا کسی نے کہ قرآن کی آیت میں یہ جو سورہ انا انزلنا میں ہے یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر, 1000 مہینوں کی شبوں سے, 1000 مہینوں کی راتوں سے. یعنی ایک رات سالوں کو طے کرا سکتے, ایک رات صرف. انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہے, کیسے؟ تو کہتے ہیں کربلا, حر. کہا لیلۃ القدر کی تفسیر فاطمہ ہے, سیدہ. احترام کیا بی بی کا, حر کو کیا کیا, کہاں پہنچا دیا. حر علیہ السلام سب سے آخر میں آئے, آخر میں سب سے پہلے گئے. اللہ اکبر. عزیزان محترم, صبح اپنے آپ کو ہاتھوں میں رسیاں ڈالیں, کہتے ہیں آنکھوں میں پٹیاں, اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا, کہا مجھے امام کی خدمت میں لے چل. سواری کو آتے دیکھا,
حضرت علی اکبر سے امام نے پوچھا کون ہے؟ کہا بابا ہو رہا ہے. کہا جاؤ لے کر آؤ. امام ہے. امام نے وہ جملہ ایسے نہیں بولا تھا، اور تیری ماں. امام جانتے تھے کہاں ایک بیج لگانا ہے، ہادی ہے. اللہ، امام جانتے تھے ہو رہے گا. آؤ لے آؤ، اور کو لے کر آؤ، ہو رہا ہے. امام کی خدمت میں امام سے معافی مانگے، اور کوئی بات. امام اور نے کہا مولا مجھے اجازت دے میں اہل حرم سے معافی مانگ لوں. اور خیموں کے باہر گیا، بیٹھ گیا اور کہا مجھے معاف کر دیجئے گا. وجہ بنی نا روکنے کی. کہا مجھے معاف کر دیجئے گا، قیامت میں میرا شکوہ مت کیجئے. حر سے پہلے حر کا بیٹا گرا، شہید ہوا. اس سے پہلے کہ حر پہنچتے امام حسین پہنچ گئے. کہا حر جوان بیٹے کی لاش پہ باپ نہیں آتا. اللہ اکبر. بس یہ مصائب کافی ہیں. حر جوان بیٹے کی لاش پہ باپ نہیں آتا. اب حر کو کیا بتائیں ہم کہ حر تمہارے بیٹے کی بدن پہ تو امام نے تمہیں منع کیا، خود تمہارے بدن پہ خود حر جب گرا امام پہنچے. عزیزان محترم، خود امام پہنچے ہیں اور حر سے کہا آخری وقت حر تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا ہے، حر آزاد ہو جاؤ، آزاد. میں کہوں گا حضرت حر آپ کے بیٹے کے بدن پہ بھی امام حسین. کاش آپ کچھ دیر اور ہوتے تو پھر آپ دیکھتے کس طرح حسین علی اکبر کے بدن پہ